خلافت راشدہ اس دور کو کہتے ہیں جس میں خلافت ان اصولوں میں قائم رہی جو اسلام کے دیے ہوئے تھے۔ خلافت راشدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال تک قائم رہی۔ 2 سال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، 10 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، 12 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، 6 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنی سعدہ ایک مقام ہے جہاں انصار جمع ہو گئے اور خلافت کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ لوگ مشورہ کرنے لگے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ نام بھی دیا گیا۔ کسی نے آ کر وہ باتیں سن لی اور اس نے فوراً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائیں۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گئے۔ انصار والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لہٰذا جانشینی کا حق تو صرف ہمارا ہے، جو اسلام کو لیڈ کرے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کی۔ پھر انصار میں سے ایک اٹھا اور اس نے کہا، چلو ایسا کرتے ہیں 50-50 کر لیتے ہیں، ایک امیر آپ کی طرف سے ہوگا اور ایک امیر ہماری طرف سے ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر انصار کے حق میں حدیثیں بیان کی، لیکن یہ معاملہ سعادت کا ہے، قیادت کا معاملہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے ہیں کہ امام قریش میں سے ہوگا، اور قریش اس بات کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ انصار میں سے ایک اٹھا اور اس نے کہا، ہماری قربانیاں پھر کس کے لیے تھیں؟ اللہ کے لیے تھیں یا سعادت کے لیے تھیں؟ اگر اللہ کے لیے تھیں تو اللہ اجر دے گا، اور اب جو قریش میں معاملہ ہے ہم اس سے ایگری کرتے ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ان میں سے کسی کو بھی منتخب کر لو، کس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی یہ مسئلہ نہیں ہے، قریش میں سے ہو یہ مسئلہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق ڈر گئے اور کہنے لگے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے میں یہ منصب کیسے اختیار کر لوں؟ لہٰذا سیدنا عمر فاروق نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر فوراً بیعت کر لی۔ پھر سارے لوگ بیعت کرنے لگے، صرف سیدنا سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی۔ پھر اگلے روز مجمع مسجد نبوی میں سجایا گیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق نے ایک تقریر کی جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا کہ آئیے ممبر پر، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک جامع تقریر کی۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا جو بہت ہی پیارا خطبہ تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو دعوت دی اور سارے لوگوں نے بیعت کر لی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع میں نہیں تھے، اور انہوں نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، اور پہلے خلیفہ راشد کا انتخاب ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایسا نہیں کہ ایسے ہی خلیفہ بن گئے، بلکہ 100% اس کے حقدار بھی تھے۔ پھر جب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا 6 ماہ بعد انتقال ہوا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا علی بن ابی طالب نے ایک خط لکھا کہ آپ میرے گھر آئیں اور مجھ سے ملاقات کریں، لیکن آپ اکیلے میں میرے پاس آئیں۔ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو سیدنا علی نے دل کی بات کہہ دی، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، دیکھو ہم لوگ بھی اپنے سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور ہم کو آپ سے حسد اور جلن نہیں ہے، اور آپ کے مقام و مرتبے کو کون نہیں جانتا شروع دن سے،
سیدنا علی نے کہا ہمارا اتنا تو حق بنتا تھا کہ ہمیں بھی رائے میں شامل کیا جاتا اور ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو فوراً رونے لگے اور سیدنا علی سمجھ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے روتے روتے تمام حالات کو بیان کیا کہ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ انصار والوں نے خلیفہ بننے کی کوشش شروع کر دی تھی اور اس معاملے کو حل کرنا تھا، اس سے بچنے کے لیے یہ سٹیپ لینا پڑا۔ پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں مسجد نبوی میں آتا ہوں اور سب کے سامنے بیعت کرتا ہوں، اور اس طرح یہ معاملہ 6 ماہ میں کلیئر ہو گیا۔ اب یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، اور اگر ان کی خوبیوں پر بولا جائے پورا ایک لیکچر ان پر بن جائے گا۔ ایک خوبی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی وہ باقی کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئی کہ ان کے خاندان میں 4 پشتوں میں صحابی ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ یہ خوبی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔